نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ کو اس حقیقت کا بھی علم ہے کہ لبرل پارٹی پاکستان کے سٹیج سے آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نمبر 2 میری کتاب جدلیاتی لبرلزم ایپیسوڈز کی صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح لبرل پارٹی پاکستان کے سٹیج ہی سے اب قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ میں نے اعوذ باللہ کی تفسیر کے حوالہ سے چند نکات کل آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے اعوذ باللہ کی تفسیر رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اعوذ باللہ کی تفسیر میں سب سے پہلے قرآنی آیات کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن پاک میں ہے خذ العفو وامر بالعرف، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 199 اور اس سے پھر آگے 200، یعنی 199 اور 200۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، یعنی درگزر کرنے کی عادت پیدا کرو، اپنے اندر درگزر کرنے کی عادت پیدا کرو، بھلائی کا حکم کیا کرو اور جاہلوں سے منہ موڑ لیا کرو۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے کے ذریعے پناہ طلب کیا کرو۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک دوسری آیت ہے، اس سے آگے ہے وہ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون وقل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ سورہ مومنین کی آیت 96 تا 98، یعنی سورہ مومنون آیت نمبر 96 تا 98۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹال دو، برائی کو بھلائی سے ٹال دو۔ ہم ان بیانات کو خوب جانتے ہیں اور کہا کرو کہ اللہ شیطان کے وسوسوں اور ان کی حاضری سے ہم تیری مدد کے ذریعے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم شیطان کے وسوسوں سے اور ان کی حاضری سے تیری مدد کے ذریعے پناہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ بھلائی کے ساتھ دفع کرو تم میں اور جس دوسرے شخص میں عداوت ہوگی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ مگر یہ کام صبر کرنے والوں اور نصیب والوں کا ہے، دوسروں کا نہیں ہے۔ یہ کام صبر کرنے والوں
اور نصیب والوں کا ہے جب شیطانی وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے کے ذریعے پناہ طلب کرو۔ یہ 3 آیتیں قرآن پاک میں ہیں، اور اس معنی کی اور اس مفہوم کی کوئی اور آیت قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں میں یہ حکم فرمایا ہے کہ انسانوں میں سے جو تمہاری دشمنی کرے، انسانوں میں سے جو تمہاری دشمنی کرے، تمہارے ساتھ عداوت رکھے، تمہاری مخالفت کرے، تو اس کی دشمنی کا علاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرو، تاکہ اس کی انصاف پسند طبیعت خود اسے شرمندہ کرنے لگ جائے، وہ خود اپنے اندر شرمندہ ہونے لگ جائے، اور وہ تمہاری دشمنی سے نہ صرف باز رہے بلکہ تمہارا بہترین دوست بھی بن جائے۔ لیکن شیطان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیاطین کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذریعے پناہ لینا سکھایا کہ مجھ سے پناہ مانگو، کیونکہ یہ شیطان پلید جو ہے، یہ دشمن جو ہے، یہ سلوک اور احسان سے بھی قبضہ میں نہیں آتا۔ ہاں جی، انسان تو اچھے سلوک سے اور اچھے احسان سے قبضہ میں آ جاتے ہیں، لیکن شیطان اچھے سلوک سے احسان سے قبضہ میں آنے والا نہیں ہے۔ جی ہاں، اسے تو انسان کی تباہی اور بربادی مطلوب ہے۔ یہ تو حلف اٹھا کر آیا کہ میں انسانوں کو برائی کی طرف بلاؤں گا، انسانوں کو تباہ و برباد کر دوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف انہیں نہیں جانے دوں گا۔ یہ اس کا عہد ہے اور یہ اس کا پروگرام ہے۔ اس کو انسان کی تباہی اور بربادی میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اور اس کی پرانی عداوت بابا آدم علیہ السلام کے وقت سے یہی چلی آ رہی ہے۔ یعنی اس کی یہ پرانی عادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو بہکانا اور پھسلانا۔ قرآن پاک فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیاطین کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم دیکھو کہیں شیطان تمہیں بھی بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوایا تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27، سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ اور ایک اور جگہ فرمایا قرآن پاک نے کہ ان الشیطان لکم عدو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنی جماعت کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جائیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 6۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے افتتخذونہ وذریتہ، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50۔ کیا تم اس شیطان سے اور اس کی ذریات سے دوستی کرتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہ تو تمہارا دشمن ہے، یاد رکھو ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے، ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ یہی ہے جس نے قسم کھا کر ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اب خیال کر لیجئے کہ ہمارے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا، ہمارے ساتھ یہ کیا کرے گا۔ ہمارے باپ کو اس نے اس طرح بہکایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو اب یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ہم تو عام انسانوں میں سے ہیں، ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک کرے گا؟ تو ہمارے لیے تو وہ حلف اٹھا کر آیا ہے، حلف اٹھا کر آیا کہ میں بندوں کو بہکاؤں گا اور غلط راہ پر ان کو لگاؤں گا۔ پس فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سورہ نحل آیت 98 تا 99۔
جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے پناہ طلب کر لیا کرو شیطان راندے ہوئے سے۔ ایماندار اور توکل والوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، یعنی ایمان والے اور توکل والے لوگ جو ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا، اس کا زور تو ان پر ہے جو اس سے دوستی رکھیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔